بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ بعض مشہور باتیں ہوتی ہیں، ان مشہور باتوں سے نکلنا چاہیے۔ حضرت بلال جو رسول خدا کے مؤذن بھی تھے اور ایک عظیم صحابی تھے، بڑے با وفا صحابی تھے، ان کے حالات کیا ہیں؟ یعنی حضرت بلال کے بارے میں ایک تو غلط فہمی یہ ہے کہ ان کو خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے وہ غلام تھے اور ان کو آزاد کروایا۔ آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی نے بڑی تحقیق کے ساتھ اس روایت کو رد کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر جس وقت جناب بلال اسلام لائے تھے، اس وقت حضرت ابوبکر کی مالی پوزیشن کیا تھی؟ کیا ان کی مالی پوزیشن اتنی تھی کہ وہ ایک غلام کو خرید کر آزاد کروا سکے؟ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ اس لیے یہ کوئی روایت بنتی ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جو حضرت بلال کے بارے میں اذان پر لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ ان کی زبان توتلی ہے، یہ اشہدو کی جگہ پر اشہدو پڑھتے ہیں، تو اعتراض ہوا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ اعتراض پہنچا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سین و بلال شین عند اللہ، حضرت بلال کی سین بھی اللہ کے نزدیک شین ہی ہے۔ یعنی یہ حضرت بلال کی اللہ و رسول کے ہاں مقبولیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت بلال کا مقام و مرتبہ اللہ و رسول کے نزدیک کیا تھا۔ یہاں تک تو واقعہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آگے یہ کہنا کہ انہوں نے اذان نہیں پڑھی تھی تو پھر سورج بھی طلوع نہیں ہوا تھا، یہ ایک بہت بڑی غلط بات ہے۔ اس لیے اس کا کوئی تک اور جواز ہی نہیں بنتا۔ کیا حضرت بلال کا اذان نہ پڑھنا یہ بہت بڑا سانیہ ہے، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا بڑا سانیہ ہے؟ جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس دن بھی سورج طلوع ہوا تھا۔ جب امیر مومنین علی ابن ابی طالب جیسی ہستی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت بھی سورج طلوع ہوا۔ سب سے بڑھ کر جو مظلوم کربلا جس دن اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہادت پائی، اس دن بھی سورج طلوع ہوا تھا۔ یہ کون سی چیز ہے کہ حضرت بلال، حالانکہ بلال کو روکا بھی نہیں ہے اذان سے، وہ رسول اللہ کا زمانہ تھا، حضرت کی اپنی حکومت تھی، کوئی آدمی چوں چرا نہیں کر سکتا تھا۔ اعتراض ہوا لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، مؤذن یہی رہے گا۔ اللہ نے ان کی جو سین ہے اس کو بھی شین ہی قرار دیا، لہذا اللہ کے ہاں جب مقبول ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آگے چیز ہوئی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اذان سے روکا اور بلال رک گئے ہوں اور پھر سورج طلوع نہ ہوا، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حضرت بلال رسول خدا کی وفات حسرت آیات کے بعد خلافت کی طرف سے چونکہ مجبور کیا جا رہا تھا کہ ہمارے دربار میں آ، لیکن انہوں نے دربار میں آنا قبول نہ کیا، اس لیے ان کو شام کی طرف بھیج دیا۔ حضرت بلال 18 ہجری میں شام میں ایک طاعون کی بیماری پھیل گئی، جس میں حضرت بلال اس طاعون کی بیماری سے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں بلند مقام عنایت فرمائے۔ یقیناً حضرت بلال ایک رسول خدا کے پسندیدہ صحابی تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔